نیٹ فلکس کی سیریز ایڈولسنس کے بعد جو بحث وجود میں آئی اس نے دنیا بھر میں تقریباً تمام معاشروں کو مردوں کی تربیت کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سیریز کی کہانی ایک 13 سالہ بچے جیمی ملر کی گرفتاری اور تفتیش سے متعلق ہے، جو اپنی کلاس فیلو کیٹی کا قتل کر چکا ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ معمول کی زندگی جینے والا بچہ قاتل کیسے بنا؟ اس کیس کی تفتیش کے دوران بلوغت، مردانگی کے رائج تصورات، آن لائن ہراسانی، سوشل میڈیا کے اثرات اور سب سے بڑھ کر انسیل کلچر جیسے موضوعات کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ فلم دیکھنے کے بعد کئی والدین کو احساس ہوا کہ ان کے بچے ان کی تربیت سے بڑھ کر کچھ اور عناصر سے ترغیب اور تحریک لے رہے ہیں جن کا انہیں علم تک نہیں۔ اب ایڈولسنس سے ہٹ کر پاکستانی ڈرامے راہ جنون کی سکرین پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ مہر کی شادی مجھ سے نہیں کروانا چاہتے، مت کروائیں، لیکن پھر اس کی شادی کہیں اور بھی نہیں کروا پائیں گے۔ پیار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، مہر صرف میری ہے، اگر اس کے لیے مجھے جان سے بھی مارنا پڑا تو ایک سیکنڈ نہیں سوچوں گا۔ یہ پاکستانی ڈرامہ راہ جنون کے ڈائیلاگز ہیں جنہیں ادا کرنے والا کوئی ولن نہیں بلکہ خوبرو ہیرو ہے۔ اگر سکرین پر ایسے کردار کو ہیرو دکھایا جائے جو محبت میں انکار ملنے پر کسی کی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو دیکھنے والے نوجوان مردوں کے لیے یہی رویہ درست اور نارمل بنتا چلا جاتا ہے۔ ڈرامے کی الفاظ غالباً نہیں دہرائے گئے، لیکن 2 روز قبل اسلام آباد میں اس سوچ کو ضرور دہرایا گیا جب 17 سالہ ثنا یوسف کو ان کے اپنے گھر میں ایک نوجوان نے اس لیے گولیاں مار کر قتل کر دیا کیونکہ وہ بار بار اس کا انکار سن چکا تھا۔ ایڈولسنس کا جیمی صرف 13 سال کی عمر میں لڑکی کا قاتل اس لیے بنا کہ اسے یقین تھا کہ اسے لڑکیوں میں قبولیت نہیں ملنے والی۔ وہ ایسی آن لائن کمیونٹی سے متاثر تھا جو مردانگی کے انتہا پسندانہ نظریے کا پرچار کرتی ہے۔ مینوسفیئر یا مردوں کی یہ دنیا انسیل کلچر کے تحت اس اصول کو مانتی ہے جس کے مطابق دنیا میں 100 میں سے 20% مردوں کو ہی عورتیں قبول کرتی ہیں اور باقی 80% مردوں کے حصے میں انکار آتا ہے۔ انسیل انوالنٹری کیلیبیٹس کا مخفف ہے۔ اس کے تحت مرد اپنی جنسی ناآسودگی یا رومانوی تعلقات نہ بنا پانے کا ذمہ دار عورتوں کو سمجھتے ہیں اور اس بنا پر ان سے نفرت میں ان کے خلاف پرتشدد رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی آن لائن کمیونٹیز نے لاکھوں کم عمر نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے اس دور میں متاثر کیا، لیکن اس سے پہلے بھی لڑکی کی جانب سے انکار کی صورت میں مرد اس سے ایسے ہی بدلہ لیتے آئے ہیں جیسے ان کے پاس انکار کو برداشت کرنے کی کوئی تربیت ہی موجود نہ ہو۔ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 200 سے زائد تیزاب پھینکنے کے واقعات پیش آتے ہیں، جن میں سے 80% کیسز میں مردوں نے خواتین کو نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر انہیں کسی صورت میں انکار کر چکی ہوتی ہیں۔ ثنا یوسف قتل کیس کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر وکٹم بلیمنگ ہی کی گئی۔ ایک طرف صارفین نے یہ تاثر دیا کہ لڑکی کا ٹک ٹاکر ہونا ہی قتل کا جواز بنتا ہے، تو دوسری طرف مخالف بیانیہ میں ان تمام پہلوؤں پر بات کی گئی جو مسلسل مرد کو عورت کا مجرم بنا رہے ہیں۔ خیال رہے اینڈریو ٹیٹ متنازع برٹش امیر کی انفلوئنسر ہیں جو خواتین کے خلاف انتہائی جارحانہ خیال کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ خود ان پر ریپ، انسانی اسمگلنگ اور خواتین کے خلاف جرائم کے لیے تنظیم سازی جیسے مقدمات ہیں، جبکہ وہ کھلے عام ایسے بیانات دے چکے ہیں جن کے مطابق عورتیں خود پر ہونے والے جنسی حملوں کی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان مردوں کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہے۔ ثنا یوسف قتل کیس کے بعد پاکستانی ڈراموں میں مردوں، خاص طور پر ہیرو بنا کر پیش کیے گئے مردوں اور ان کی ٹاکسک حرکات پر بات کی گئی۔ ان دنوں پیش کیا جانے والا ڈرامہ من مست قلندر گزشتہ ہفتے زیر بحث رہا، جس میں ہیرو اپنی بیوی کو رات کو اس لیے باندھ کر جاتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی کے بھاگ جانے کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ اسے منفی کردار میں بھی نہیں دکھایا گیا۔ ایک اور ڈرامہ کیسی ہے تیری خود غرضی ایسے ہی ٹاکسک اور مجرمانہ ذہنیت کے ہیرو کی کہانی ہے جو لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مسلسل ہراساں کرتا اور دونچ اور دھمکی کے زور پر اس سے شادی کر کے رومانٹک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ڈرامہ رائٹر علی معین کا اس وقت ایک ڈرامہ شری فرہاد آن ایئر ہے جس میں 70 کی دہائی کی پاکستانی فلم انڈسٹری اور وہیں سے ایک جوڑے کی رومانوی کہانی سنائی گئی ہے۔ علی معین نے ٹاکسک ہیرو کے حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اداکاروں کو بھی کردار لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس کردار کی آرک کیا ہے اور ہماری 2 انتہاؤں میں بٹی سوسائٹی میں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔
علی موئن کہتے ہیں کہ ہمیں محبت میں انتہا پسندی اور مجرمانہ حرکت کے بیچ انتہائی باریک لائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ثنا یوسف کا قاتل گرفتار ہو چکا، لیکن اس ایک مجرم کے خلاف قانونی کارروائی تب تک ناکافی رہے گی جب تک عورت مخالف تشدد کی نشاندہی اور اصلاح نہیں ہوتی۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر ایسے ڈھکے چھپے اور کھلے عام گروہ پکڑ میں نہیں آتے جو خواتین کے خلاف تشدد کو نظریاتی طور پر درست مانتے ہیں اور جب تک ڈرامے میں ہیرو نواز نو کا مطلب نہیں سمجھتے۔